جو ماحول 9 مئی کے بعد بنا ہے نا، یہ میں نے کم از کم کسی سے فرق کیا ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سر 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی آپ کے لیے بالکل ایک کراس لگ گیا نا چیزوں پہ کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس میں کی نے ساری تصویر. عمر لیا یار ایک دیکھیں، وہ آپ نے لیا، 2 4 5 اور لوگوں نے بھی لے لیا ہوگا، لیکن ہم اوور آل میڈیا کی ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کی آپ کلپ چلا سکتے ہیں عمران خان کا کوئی ٹی وی پہ؟ پیمرا کے بھی کہا ہوا ویسے ہی ہے، کیمرہ نہیں کہا ہوا، ویسے ویسے ہی آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. میں نے نہیں خود کیا بھائی. ہاں نہیں سر، میں نے نہیں کیا، میں تو نام میں لے سکتا ہوں، نام میں لے نام سکتے ہیں پہلے نا. دن سے لے رہا ہوں نام، لیکن اگر 70 75 ٹاک شوز ہو رہے ہیں نا، تو ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 3 4 ہوں گے جنہوں نے نام لے لیا ہوگا، باقی 72 میں نے تو نہیں لیا نا. تو کیوں نہیں لیا؟ سر وہ وجہ ہے نا کہ اس وقت جو جبر کا ماحول ہے، جو فسطائیت ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو ایک سختیاں ہیں، آپ نہیں لے سکتے عمران خان کا نام، آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، آپ اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے، ایون کہ اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں بول کا بیورو چیف تھا، ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ کا آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے. تو مجھے ایک کال آتی ہے ہمارے آنر کی، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد اور اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا خطرناک اور خوفناک تھا، کچھ منٹوں میں مبنی تھا وہ. ہاں. تو مجھے انہوں نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں ایک اور میٹنگ میں انٹر ہونے لگا ہوں، لیکن فوری طور پہ چیزیں ہٹوا دو، نکلوا دو. اتنے بجے کے بعد عمران خان کی نام کوئی نہیں لے گا اور تصویر نہیں چلے گی، کہیں بھی نہیں چلے گی. خیر ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ہم نے انسٹرکشنز دیں، میٹنگز ہوئیں، سب کچھ ہوا. ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے، شاید 10 بجے والا تھا، شاید ڈاکٹر فضا اکبر کا پروگرام تھا بول پہ، یا پتہ نہیں 8 بجے کا پروگرام تھا یا 11 کا تھا، جو بھی تھا. 8 بجے کیونکہ سمی ابراہیم صاحب کرتے تھے. ہوا یہ کہ اس کا جو پرومو چلا نا، اس پرومو میں عمران خان کی تصویر چل گئی. پرومو تو آف کورس وہ پہلے سے بنایا ہوا ایک چنک پہلے، ہاں. ہوا یہ کہ نا پیمرا سے کال آ گئی ہمارے آنر کو کہ پھر آپ نے عمران خان کی تصویر چلائی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں، پھر یہ کر دیں گے وہ. انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی کہ یار کیا ہو گیا، تمہیں منع کیا تھا تم لوگوں کو، تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں. میں نے کہا سر وہ بھائی پورا پروگرام چلا کے دیکھ لیا. نہیں تھی، ٹائٹل میں تھی، صرف ٹائٹل میں تھی. انہوں نے پھر پیمرا والوں نے بتایا کہ ٹائٹل میں تصویر تھی، یعنی اس حد تک سختی ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ جو نیوز اور پروگرامنگ کے وہ سسٹمز ہیں جو انٹرنل ہمیں پتہ ہے ٹیکنیکل، جہاں سے وہ ساری فوٹیجز چل رہی ہوتی ہیں، ایک ایک سسٹم سے عمران خان کی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی ہیں. یہاں تک نہیں چلتا تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا اور اس کے پیچھے عمران خان کی تصویر پڑی، وہ بھی نہیں چلتی تھی. اور ایسی بھی چیزیں نکلوائی گئی کہ کوئی رپورٹر کہیں کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہا ہے اور پیچھے عمران خان لکھا ہوا ہے. اس حد تک تو چیزیں ہوئی ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. 9 مئی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت اس ملک میں مشکل حالات؟ ناممکن ہے. یہ صحافت تو نہیں کر رہے نا، یہ تو سب اب جتنی کسی کو سپیس مل رہی ہے تو وہ سپیس میں کام کر رہا ہے نا. سر یہ بتائیں، عمران خان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں بطور وزیر اعظم؟ عمران خان سے سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا، اور اپنے مطلب اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو. ایک عمران خان سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، جو کہ ایک بطور وزیر اعظم ان کی غلطی تھی. اچھا. اور ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. اور مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بشارت رندھاوا چوکازم سے، ان کے بھائی طاہر رندھاوا جو ہیں وہ ایم پی بنے تھے. اور ہوا یہ تھا کہ ان کو پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا، انہوں نے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا. ٹکٹ واپس لے کے، اور اس وقت کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی آپس کی ایک لڑائی تھی، اور ان سے ٹکٹ واپس لے کے اور کسی اور کو دے دیا گیا. لیکن یہ آزاد جیت گئے. جب آزاد جیت گئے تو اب وہ اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں، مبارکبادی کی لیے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اچانک انٹیلیجنس ایجنسیز کے 2 3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر، کال کرتے ہیں ذرا سائڈ پہ آ کے بات سنیں. وہ سائڈ پہ بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. گاڑی میں ان کو بٹھا کے وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. 2018 کے الیکشن وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. تو کہا جاتا ہے کہ جی کپڑے آ جائیں گے. آگے ہوٹل پہ رکتے ہیں، پیچھے سے ان کے کپڑے آتے ہیں، وہ چینج کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں ملتان پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انٹیلیجنس آفس میں ان کو لے جایا جاتا ہے. ان کو اور 3 4 5 اور آزاد ایم پی اے سے ان کو لے جایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس وقت ضرورت یہی ہے ملک کی کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں.
تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کیا تحریک انصاف نے کہ ہم سے تو تحریک انصاف نے ٹکٹ دے کر واپس لیا اور یہ ہماری بڑی انسلٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو پی ٹی آئی کا انٹرنل ایک معاملہ تھا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ وہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس سے ان 3-4-5 ایم پی ایز کو، ساؤتھ پنجاب کے وہ 4-5 ایم پی ایز تھے، ان کو لایا جاتا ہے۔ وہ آگے ایئرپورٹ کے پاس ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، ایک عمارت میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ وہ جب جاتے ہیں تو انٹیلیجنس کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب، شاید علیم خان صاحب بھی تھے، اور ایک آدھ اور بھی پی ٹی آئی شخصیت تھی۔ وہ انہیں کہتے ہیں جی آپ بتائیں، انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بڑا آپ لوگوں نے ناانصافی کی۔ انہوں نے کہا یار انٹرنل پولیٹکس کا آپ کو پتہ ہے زیادتی ہوئی ہے، ٹکٹ آپ کو دیا ہم نے، آپ کو ملا، لیکن بعد میں پھر جو بھی ہوا انٹرنلی تو جو ہوا سو ہوا۔ وہاں سے ان کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور ان کو اسلام آباد پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سفر ہے جس میں نا بشارت رندھاوا صاحب کی ایک تصویر آج تک چلتی ہے جس میں وہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کو عمران خان صاحب سے ملوایا جاتا ہے تو بشارت رندھاوا عمران خان کو ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم صرف ایک چیز کے بھوکے ہیں اور وہ ہے عزت۔ آپ اگر خود ہمیں ایک فون کر دیتے نا، گو کہ ہمیں پتہ ہے جو بھی ٹکٹ ہم سے لیا گیا، ایک فون آپ کر دیتے نا، ہم سر کے بل چل کے آ جاتے۔ عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی نان پولیٹیکل روش رکھی؟ نہیں، میں آگے اس پہ بتاتا ہوں نا آپ کو۔ تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب اگر آپ ہمیں خود بلاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ بہرحال جو پروسیس ہوا یہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا جس پروسیس سے ہمیں یہاں پہ لایا گیا، لیکن ہم پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اب بھی ہیں، خیر وہ ہو گیا۔ اب عمران خان کے لیے چیلنجز زیادہ تھے، بڑے تھے، سارے ایشوز تھے، تو اس وقت عمران خان یہ جو ہوتا نا بل کے لیے بندے، کیونکہ پھر اتحادی بھی 5-6 جماعتیں تھیں، وہ احمد لیاقت مرحوم کا تو جملہ آیا نہیں وہ لایا گیا ہوں، ہاں بالکل صحیح بات تھی۔ اس میں عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹیم اپنے ساتھ ایسی رکھنی چاہیے تھی جو پولیٹیکلی اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو ڈیل کرتے، وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی۔ یہ عمران خان کی ایک بڑی غلطی۔ عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے نا جب، تو سندھ ہاؤس نے ہوسٹ کیا، وہ آپ کو پتہ ہے سارا۔ وہاں پہ الزام جو پڑتا ہے اور جو پی ٹی آئی والے برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف نون لیگ کو کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کوئی کہتا، اس کی کیا وجہ؟ وہ اس لیے کہ شاید زیادہ اس وقت یعنی پی ڈی ایم کے دور سے مین، کیونکہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف رہے اس وقت بھی، اب بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو مین اس کے اوپر کرسی کے اوپر وہ ہیں، تو شاید اس لیے، ورنہ جذبات پی ٹی آئی کے جو ورکر سے آپ ملتے ہیں تو ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے برابر جذبات ہیں، اظہار جس طرح مرضی کریں۔ پنجاب اہم صوبہ ہے پاکستان کا، پنجاب کے 2 وزراء اعلیٰ گزشتہ سالوں میں، ایک عثمان بزدار صاحب اور ایک مریم نواز صاحبہ، دونوں پر اگر کچھ آپ کو ایک جملہ لکھنے کو کہا؟ میں کہوں گا کہ بزدار مریم سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ تھا۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ اس کے دور میں ہیلتھ کارڈ تھا، اس کے دور میں احساس پروگرام تھا، اس کے دور میں یہ جبر بربریت اور فسطائیت نہیں تھی، انسانی حقوق کی یہ پامالیاں نہیں تھی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ ناانصافی نہیں تھی،